بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی دلچسپ صورتحال اس وقت شروع ہو چکی ہے حکومت پاکستان کو گرانے کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد میں نمبرز گیم کے حوالے سے۔ لیکن نمبرز گیم پہ میں ایک الگ سے ویڈیو کروں گا، اور ایم کیو ایم کی تازہ جو اپڈیٹس آئی ہیں، جو اب تازہ ترین صورتحال، اس پہ ایک الگ سے ویڈیو کروں گا۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں وہ ثبوت جو اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اس غیر ملکی خط کے حوالے سے، اس بیرونی سازش کے حوالے سے، جس کا وہ خط جو خان صاحب نے لہرایا تھا وہاں اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ جلسہ کے اندر، اور اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی، بہت سارے جو میڈیا اینکرز ہیں، جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کی پریشانی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ بڑا معصوم ہے، امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو گرانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرے، کوئی کوشش کرے۔ لیکن اس کے ثبوت سامنے آتے جا رہے ہیں، اور ہم بات شروع کرتے ہیں ایک سال پہلے، آج سے ایک سال پہلے، جب جو بائیڈن نئے نئے ابھی الیکشن جیتے تھے، ان کی جیت کا اعلان ہوا تھا، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو آسن اقبال صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل جو ہیں مسلم لیگ نون کے، آسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک امریکی اخبار کے اندر ایک آرٹیکل چھپا، اس آرٹیکل کے لنک کو لے کر آسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کے اندر یہ لکھا آسن اقبال صاحب نے کہ ہم بہت جلد خان صاحب کی حکومت کو گرا دیں گے، اور اس جو وہ لنک انہوں نے شیئر کیا تھا اس کے اندر ایسی بات تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جھوٹ بول کر یا نعرے لگا کر اقتدار میں آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ ظاہر ہے اس کے ٹرمپ کے ایک پس منظر میں لکھا گیا ایک آرٹیکل تھا، اور انہوں نے اس کو تشبیہ دی عمران خان صاحب سے، آسن اقبال نے، اور اس کو ٹویٹ کیا۔ آسن اقبال کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا امریکی ایمبیسی نے، جو پاکستان میں امریکن ایمبیسی ہے، اس نے اسے ری ٹویٹ کیا، اور اس ری ٹویٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم آسن اقبال صاحب کی بات کے ساتھ مکمل طور پہ متفق ہیں۔ کیونکہ آپ جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں، اگر اس کے اختلاف کے ساتھ آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ ری ٹویٹ نہیں کرتے، آپ کو ٹویٹ کرتے ہیں، تو آپ اسے اس کے اوپر اپنا اوپینین دے دیتے ہیں، اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں امریکی ایمبیسی نے سفارتی آداب کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے آسن اقبال صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے، ہم جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے آ کے امریکی ایمبیسی کی بینڈ بجانا شروع کر دی، اور کئی گھنٹوں تک وہ ری ٹویٹ اسی طرح امریکن ایمبیسی کے ٹویٹر ہینڈل پہ، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ موجود رہا۔ اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ آئیں، انہوں نے اس امریکن ایمبیسی کا جو ری ٹویٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے ویزے چیک کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہیں ایسے لوگ جو اس قسم کے ری ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ سفارتی آداب کے بھی منافی، اور آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی سیاسی مداخلت کرنے والے۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو چیک کرنا چاہیے۔ اس قسم کی جب باتیں شروع ہوئیں تو اس کے بعد جا کر امریکن امبیسی نے، جب شیریں مزاری صاحبہ نے اس کے اوپر اپنی رائے دی تھی، تو امریکن امبیسی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہم سے اپولوجائز کریں، آپ معافی مانگیں۔ تو امریکن امبیسی نے کئی گھنٹے کے بعد اس ری ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، اور اس پہ معافی مانگی، باقاعدہ معافی کا ایک جو ہے وہ ٹویٹ شیئر کیا۔ اس ٹویٹ کے اندر کیا لکھا؟ اس ٹویٹ کے اندر یہ لکھا کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹویٹر ہینڈل تھا اس تک ہماری ایکسیس اس وقت موجود نہیں تھی، اور یہ ہماری اجازت کے بغیر ہوا ہے۔ لیکن یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی، یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کی ایمبیسی کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ اگر ہیک کر لیا گیا تو اس کے ثبوتوں کے بغیر ہی، یا تو ہیک ہوا ہوتا، اس کے ثبوت موجود ہونے تھے، وہ ثبوت سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل جو تھا وہ ہیک ہو گیا تھا، ہماری ایکسیس نہیں تھی، ہماری پہنچ سے باہر تھا، تو جس نے یہ ہیک کیا اس نے یہ شرارت کی ہے۔ لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ایک معافی مانگی گئی، اور اس معافی کو پھر شیریں مزاری صاحبہ نے رد کر دیا۔ خیر وہ بات گزر گئی۔ اس وقت سے یہ نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی طور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور اس حکومت کو گرانا چاہتا ہے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے چند ماہ پہلے امریکہ نے ایک جمہوریت کے نام پہ ایک سمٹ فار ڈیموکریسی نام کی ایک کانفرنس بلائی. اس کانفرنس کے اندر وزیر اعظم پاکستان کو بھی مدعو کیا، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، واضح انکار کیا. پھر اس کے بعد آپ اس سے پہلے بلکہ افغانستان کا معاملہ ہوا تو افغانستان کے معاملے میں بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا. جب سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت سے انکار کیا، وزیر اعظم پاکستان نہیں گئے. اور اس کے بعد چینن میں ایک جو ویلتھ گیمز کا شو جو تھا اس کا انعقاد ہوا، تو وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان پہنچے. انہوں نے اپنی وہاں پہ موجودگی کو یقینی بنایا، اور اس موجودگی کو، وہاں وزیر اعظم پاکستان کے جانے کو امریکہ نے بہت بری طرح سے متاثر کیا. وہ بہت بری طرح سے اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کا وہاں جانا جو ہے یہ جمہوریت کے منافی اقدام ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی. اس کے بعد روس کا دورہ جو کئی ماہ پہلے سے طے شدہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا، اس میں وزیر اعظم پاکستان جانے لگے. تو جانے سے پہلے یہ آفیشلی اس بات کی پہلے سے تصدیق ہو چکی ہے کہ جانے سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں نہیں جائیں. لیکن جب وہ نہیں رکے اور وہ چلے گئے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے تو یوکرین پہ حملہ کر دیا روس نے. اور اس کے بعد امریکہ نے یہ وہاں پہ پیغام پہنچایا، اور اس پیغام کو وہاں پہ موجود وزیر خارجہ نے اس کی تصدیق کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے. اور امریکہ کے جو ترجمان تھے دفتر خارجہ کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے. وزیر اعظم کے ساتھ جو وفد گیا تھا اس میں سے وزیر خارجہ نے اور بعض دیگر افیشلز نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہمیں پیغام پہنچایا گیا ہے. لیکن انہوں نے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہی تھا کہ آپ دورہ جو ہے وہ ختم کریں اور واپس آ جائیں، دورہ کینسل کر دیں، دورہ کینسل کرنے کا اعلان کر دیں. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے کہا نہیں، یہ ہمارا پہلے سے طے شدہ دورہ ہے، یہ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں نہیں ہے، تو میں کیوں واپس آؤں بھائی؟ ہم کوئی تمہارے غلام ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تمہارے کمی ہیں؟ انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب واپس دورے سے واپس تشریف لے آئے تو اس کے بعد بھی حالات جو تھے، اور جو جیسے یورپی یونین کے ساتھ معاملات جو تھے وہ گڑبڑ ہوئے، اور یورپی یونین کو بھی وزیر اعظم پاکستان نے آڑے ہاتھوں لیا اور جلسہ عام کے اندر کہا کہ ہم کوئی تمہارے غلام ہیں، ہم کوئی تمہارے کمی ہیں، جو تم کہو ہم کر دیں. کبھی تم نے ایسا بھارت کو بھی کہا ہے؟ تو اس سب کے بعد یہ ایک واضح لائن لے لی تھی وزیر اعظم پاکستان نے کہ ہم نے امریکی بلاک کا اب حصہ نہیں رہنا ہے، ہم نے آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے، اور ہم آزاد خارجہ پالیسی بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روس سے ایک بڑی گواہی آئی ہے، اور چین سے بھی ایک بڑی گواہی آئی ہے کہ حکومت پاکستان کو گرانے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں. روس سے جو گواہی آئی ہے وہ کیا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک نیوز ڈیسک کو، ایک ویب سائٹ کو، ایک سرکاری ٹی وی، جو روس کا جو سرکاری ٹی وی ہے، وہاں سے انہوں نے یہ خبر لی ہے اور وہ خبر بریک کی ہے ایک نیوز ویب سائٹ نے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرکاری میڈیا جو ہے روس کا، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے، روس کا سرکاری میڈیا نے، صدر پیوٹن کے سرکاری میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے درپے ہے امریکہ، اور وہ وزیر اعظم پاکستان کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے. یہ سرکاری طور پہ سرکاری ٹی وی وہی موقف اپناتا ہے جہاں کہیں بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو، جو اس ملک کا آفیشلی موقف ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کی گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے، روس کی گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ حکومت پاکستان کو امریکہ کی حکومت، امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ گرانا چاہتے ہیں. اس کے بعد کل منگل کے روز چین کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ان سے ایک سوال ہوتا ہے، وہ ظاہر چین کے حوالے سے سوال تھا، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جسے وہاں پہ 1983 میں کھڑا کیا گیا تھا. یہ جو غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کو امریکہ کا وائٹ ہاؤس اور امریکہ کا جو سینٹ ہے وہ باقاعدہ فنڈ کرتا ہے. اور اس غیر سرکاری تنظیم جو ڈیموکریسی کے نام پہ بنائی گئی ہے، ای این ڈی غالباً اس کا نام ہے، تو اس ای این ڈی کو جو بنائی گئی ہے ڈیموکریسی کے نام پہ،
اس کو امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اور امریکہ کا سینٹ جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے، اس کے لیے فنڈز منظور کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر حکومتوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ چین کے اندر چین کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، یہاں پہ نظام حکومت کو گرانے کے لیے 10 ملین ڈالر 10 ملین ڈالر کی رقم مختص کی گئی اور اسے خرچ کیا گیا چین کے اندر۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو تنظیم ہے یہ حکومتوں کو گرانے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ جب اس تنظیم کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے ہم نے دیکھا کہ اس تنظیم کی ویب سائٹ کے اوپر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سینٹ جو ہے اور گورنمنٹ آف امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اور ہم پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی سے کیا مراد ہے؟ ڈیموکریسی سے مراد وہ جمہوریت ہے جو امریکہ کو سوٹیبل ہے، جو امریکہ کے ساتھ چلتی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ اور اس میں جب آپ ایشیا کا ریجن کھولیں گے تو ایشیائی ریجن کے اندر انہوں نے 4 ممالک کو کاؤنٹ کیا ہے، اس کو گنا ہے، 4 ممالک کو شمار کیا ہے کہ ان 4 ممالک کے اندر ہم جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ موجود بزنس مین اور دیگر لوگوں کو بھی ہم فنڈ کی صورت میں، پیسے کی صورت میں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ تسلیم کیا انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، یہ جو ان کا جمہوریت کے نام پہ جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے اس نے، تو اس ویب سائٹ کے اوپر یہ درج ہے، اور ان 4 ممالک کے اندر چین اور اس کے بعد پاکستان کا نام بھی شامل ہے، شمالی کوریا کا بھی ہے۔ تو ایشیائی ریجن کے 4 جن ممالک کا نام لیا گیا اس میں پاکستان کو بھی شامل رکھا گیا، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پھر وہ پاکستان کے اندر حکومتوں کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی کتاب کا بھی حوالہ دوں گا، اور آخری 2-3 باتیں آپ سے کروں گا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ موجودہ جو صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے کیسے پاکستان میں یہ 2008 میں آئے، اور انہوں نے کیسے آ کے ہمیں یہاں پہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر تم جیت بھی گئے تو ہم تمہاری حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم تمہاری حکومت کو گرا دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب جو بائیڈن جیتے تھے تو اس وقت ٹویٹر کے اوپر ایک پوری تحریک چلی تھی، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو بائیڈن اور نواز شریف صاحب کی تصاویر اکٹھے جو تھیں ان کی ملاقاتوں کی وہ شائع کی گئی، اور جو بائیڈن اور آصف علی زرداری کی تصاویر جو تھیں اکٹھے وہ شائع کی گئیں، جس سے یہ شائع کی گئیں تو اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ جو بائیڈن کے ساتھ امریکی جو موجودہ صدر ہیں ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے اور صدر آصف علی زرداری سابق صدر جو ہیں، جو ایک وصیت نامے اور ایک پرچی کے اوپر پاکستان کے صدر بن گئے تھے، ان کے درمیان گہری مفاہمت اور گہرے تعلقات موجود ہیں۔ اور یہاں سے یہ آپ یہ تجزیہ ہے، ظاہر ہے یہ تجزیہ ہے، یہ سارے حقائق، یہ سارے ثبوت، یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو کون اور کیوں گرانا چاہتا ہے۔ ویسے جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں جو امریکہ کی زبان بولتے ہیں، جو امریکہ کی آنکھ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہ اس وقت امریکہ کو معصوم ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو کیا پڑی ہے ہماری حکومت گرانے کے لیے، امریکہ کو ایسا کیا ہے کہ وہ ہماری حکومت گرا دے۔ لیکن وہ ان ساری چیزوں کے جوابات نہیں دے رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس میں MQM نے جو جوائن کیا ہے یا جوائن کرنے جا رہی ہے، ابھی آفیشلی اعلان تو انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اس پہ بات کریں گے، اس معاہدے کے بعد کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔